السلام علیکم۔ کیا پردہ صرف عورت کا حکم ہے؟ قرآن کا حیران کر دینے والا پیغام۔ ایک سوال ہے، جب پردے کا ذکر آتا ہے تو ہم سب سے پہلے کس کا نام لیتے ہیں؟ اکثر لوگ فوراً کہتے ہیں عورت، لیکن اگر ہم قرآن کھول کر دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ بے شک اللہ ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ مردوں کو مخاطب کرنے کے بعد دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، وائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو حکم دیا اور اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام صرف عورتوں سے حیا کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ مرد بھی اس حکم میں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ایک عورت پردے کا خیال نہیں رکھتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مرد کی نگاہ کی ذمہ داری بھی ختم ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن ہمیں ایسا نہیں سکھاتا۔ مرد کا امتحان اس کی نگاہ ہے اور عورت کا امتحان اس کا پردہ۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ کسی ایک کی بھی کمی کی وجہ سے ہم لوگ دوسرے کو گناہ کی اجازت نہیں دے سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں حیا نہ رہے تو پھر تم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم یا دولت کا ذکر نہیں کیا بلکہ حیا کا ذکر کیا، کیونکہ جب حیا چلے جاتی ہے تو پھر انسان گناہ کو بھی معمولی سے یاد رکھیے پردہ صرف کپڑوں کا نام نہیں بلکہ پردہ نگاہ کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، دل کا بھی ہے اور کردار۔ اس لیے اگر آپ مرد ہیں تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے، اور اگر آپ عورت ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے پردے کا اہتمام کیجیے اور دونوں اپنی حیا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور کبھی بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی چیزیں ظاہر کریں، کیونکہ اصل خوبصورتی زینت کی چیزیں ظاہر کرنے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔